السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد مرتضیٰ صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں بلو اسٹار فلنگ اسٹیشن نور پور پولی کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں امن کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اور ہماری پاک آرمی کو مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے ملک میں بالکل امن اور یہ دہشت گردی والا جو معاملہ ہے بالکل ختم ہو جائے، اور دوسرا کچھ انٹرنیشنل ایشو مسلمانوں کے حوالے سے اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد مرتضیٰ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں مرتضیٰ صاحب؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو امن کے حوالے سے الحمدللہ ہماری پاک آرمی کی کاوش کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں بہت سارا امن ہے کہ دہشت گردی جو تھی وہ تقریباً 80 سے 90% ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی ناسور ہمارے ملک کے اندر ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی، اقدامات تو ہر وقت ہی ہیں۔ پاکستان کے معاملات، دہشت گردی کے معاملات بڑی دیر سے چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آرمی کی کوشش اور عوام کے ساتھ دینے کی وجہ سے کافی اس پہ کنٹرول ہوا ہے۔ کراچی میں بھی کافی کنٹرول ہوا ہے رینجر کی وجہ سے، آرمی کی وجہ سے۔ اور کراچی والے تو کہتے ہیں جی رینجر ہی حکومت کرے، وہاں تو کوئی سیاستدان رہے ہی، ظاہر ہے جہاں ان کو سکون ملتا ہے انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے۔ وہ چاہے آرمی کی طرف سے ملے، چاہے رینجر کی طرف سے ملے، جس کی طرف سے ملے، عوام کو تو سکون چاہیے، امن چاہیے۔ جس ملک میں امن نہیں ہے اس ملک کا کیا حال ہے؟ تو یہ سب دیکھیے پورے دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں مسلمان ہی پس رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین میں دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں، برما شام میں دیکھ لیں کہ کیا حال ہوا مسلمانوں کو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمان ہی پس رہے ہیں؟ اصل میں سر گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو دین کا اصل مقصد ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر معاملے میں جھوٹ، فریب، چکر بازی، ہیرا پھیری، ہر معاملہ تو ہم نے دوسری قسم کا ہم نے پکڑ لیا ہے، جو کہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا۔ اس پہ اگر ہم کاربند ہو جائیں اور اپنے دین، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے ہم اپنی زندگی گزاریں تو میرے خیال میں کوئی کام نہیں ہمارے لیے مشکل۔ قرآن و سنت کے مطابق۔ اچھا، اس وقت جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، کیا حکومت پاکستان آپ کو کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ سہولیات تو کوئی خاص نہیں ہے ہمارے لیے، بس اس میں تو یہی ہوتا ہے ہمیں تو کوئی اگر کوئی پراپرٹی ہم نے خریدی ہے اس میں جی فائلر کو جو ہے وہ 2% ٹیکس ہے، پہلے تو 6% تھا نا، اب تو 4% انہوں نے کم کیا۔ اور اب دوسرا بینکوں میں ہے چیک پہ اور کیش پہ، اس میں تھوڑی سہولت ہے، باقی اور کیا، یعنی کہ وہ ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ہاں تقریباً کوئی سہولت نہیں، کوئی میڈیکل کی، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، جی جی تعلیم کے حوالے سے ان کو بچوں کو کوئی فائدہ، اور باقی معاملات میں ہمارے ملک میں ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ کے حلقوں میں؟ سر ہمارے حلقوں میں ترقیاتی کام تو واقعی ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوئے ہیں۔ وہ پتہ نہیں حکومت نے کس طرح قرضوں پہ لے کے کیے ہیں، وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہوئے ہیں۔ حکومت 12 بجے ختم ہونے والی ہے، آنے والی حکومت چاہے کسی کی بنے اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ کا حکم مان کے، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکومت کریں تو میرے خیال میں اس ملک میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ اور ہمارا ملک جو ہے نا، یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، اس میں ہر موسم ہے، ہر قسم کا فروٹ ہے۔ میں باقی دوسرے ملکوں میں بھی 1-2 جگہ پہ گیا ہوں، ملیشیا میں گیا ہوں، دبئی گیا ہوں، سعودی عرب گیا ہوں۔ جتنا ذائقہ جو ہمارے پاکستان کے آم، سیب، انگور، کیلا اور کنوں میں ہم نے دیکھا ہے، کسی اور ملک کے کسی فروٹ میں ایسا ذائقہ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا، بہت پیارا ملک دیا ہے اور بہت بڑی نعمتیں ہیں اس میں۔ اگر سارے اس کو نبی پاک کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے چودھری محمد مرتضیٰ صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا ایک ہی پیغام ہے، آنے والی حکومت کو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جائیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا جائے، انشاءاللہ پاکستان مسلمانوں کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور پاکستان انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو ٹی وی۔